7 آدمی جا رہے تھے، تو جب گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بجلی کڑکتی ہے، تو وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو اب وہ بجلی آسمان سے نیچے آتی ہے، دروازے پہ آ کر واپس چلی جاتی ہے۔ تو اب وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی وجہ ہے کہ ایک ایک آدمی باہر نکلے، ایک آدمی باہر نکلے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اب وہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے گھر میں یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا آخری وقت ہے۔ اب وہ آدمی باہر نکلتا ہے، باہر جا کے اور اس کے بعد پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر دوسرا آدمی، اس نے پھر اس دوسرے آدمی نے وصیت کی کہ میرے گھر میں یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا کہ میں ہو سکتا باہر نکلوں اور میری موت کا وقت، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو وہ باہر جا کر واپس آ گیا۔ ایسے ہی یعنی 6 کے 6 آدمی ایک ایک کر کے باہر نکلا۔ اب رہ گیا ایک آدمی۔ جب ایک آدمی رہ گیا نا، اب وہ بڑا پریشان ہے۔ اس نے کہا اب تو میرا نمبر ہے۔ دوسرے سب خوش بیٹھے ہیں، کہنے لگے ہم تو بچ گئے، ہمیں تو اللہ نے بچا لیا، اب اسی کا نمبر ہے۔ اب وہ بیچارہ وصیتیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو ساری وصیتیں کرنے کے بعد اب وہ باہر نکلتا ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا نا، تو وہ بجلی کا کڑکا، بجلی گری اس مکان کے اوپر، اور وہ 6 کے 6 آدمی جل گئے۔ ایک آدمی بچ گیا جو کیا کہتا تھا کہ اس نے مرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو ہے موت جو ہے نا، جب موت کا وقت آتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ پوتا جا رہا ہے، دادا بیٹھا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جتنی عمر لکھی ہے نا، جتنی عمر لکھ دی، تو نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ کہیں بچے جا رہے ہیں، کہیں نوجوان جا رہے ہیں، کہیں بوڑھے جا رہے ہیں، تو جانا تو ہے، موت برحق ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ ہر مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ قرآن کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں مرنا ہے، موت آنی ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو بھی انکار نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر اس موت کی کیا کریں؟ تیاری کریں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو موت بہرحال آنی ہے، موت آنی ہے۔ تو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے موت کی کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے گھر میں، بڑے خوش ماحول میں، تو اچانک کیا ہوتا؟ اذان کی آواز کان میں پڑتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب جاتے نا، تو ہمیں ایسے جیسے کو پہچانتے ہی نہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ جب اللہ کا نام کانوں میں پڑتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی، آقا اسی وقت ہم سے جدا ہو جاتے، بڑی تیزی سے گھر سے نکل جاتے کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بھی اذان کی آواز سنیں، اذان کی آواز سنیں، تو اپنے کاموں کو کیا کر دیں؟ مؤخر کر دیں، اپنے کاموں کو مؤخر کر دیں، اور اللہ کی عدالت میں مسجد میں پہنچ جائیں اور نماز ادا کریں۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو بڑی بڑی مخلوق اللہ کی یہاں آئی ہے، اور بڑی مخلوق نے آنا ہے، لیکن آ جا کے ایک دن اس دنیا فانی کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے آنے والی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، عبدالآباد زندگی،
اس کو ہم نے کیا کرنی، اس کی تیاری کرنی۔